سر کو بلند کرو. آدم نے جیسے ہی سر کو بلند کیا، کسی فرشتے کو اس میں الہ کی خبر نہ تھی. الہ کی تو خبر تھی مگر اس میں الہ کی خبر نہ تھی، اور نہ اس میں محمد کی خبر تھی. یہ پہلے آدم ہے کہ جو اس میں الہ بھی دیکھ رہے ہیں اور اس میں حبیب الہ بھی دیکھ رہے ہیں. محمد رسول اللہ کا نام. عزیزان گرامی خیال فرمائیے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علی نبینا علیہ التحیۃ والثناء کو بغیر کسی عمل کے انعام دے دیا. کچھ نہ کرو جاؤ. جنت میں تسبیح ہے؟ بولیے. جنت میں عبادت ہے؟ جنت میں رکوع سجدہ قیام قعود ہے؟ کچھ نہیں. کسی عمل کے بغیر آدم علیہ السلام کو جنت مل گئی. اور ادھر یہ ابلیس جس نے ایک زمانے تک سبق دیا تھا، دیکھو اللہ کا کہنا نہیں مانو گے اللہ لعنت کا توڑ ڈال دے گا، اس نے انکار کر دیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین. اس نے انکار کیا، وہ کافروں میں سے تھا. اب جب کافر ہو گیا، مردود ہو گیا. اللہ مرسی کا موقع سب کو دیتا ہے. اس مردود ابلیس کو بھی رب نے مرسی کا موقع دیا. مرسی اپیل کی، اے مولا میں نے تیری بارگاہ میں کوئی خطا نہ کی، کوئی خطا نہ کی، کوئی غلطی نہ کی. اللہ میں نے تو آدم کی شان میں خطا کی ہے. اللہ میں نے تو آدم کی شان میں خطا کی ہے، تو نے مجھے مردود کر دیا. اللہ میری خطا معاف کر دے. میرا علم یہ کہتا ہے کہ آدمی جب اس دنیا میں جائے گا تو قتل و غارت گری ہی نہیں کرے گا، کفر و شرک بھی کرے گا، لیکن جب وہ تیری طرف لوٹے گا تو تو اسے معاف کر دے گا. تو اے مولا جب تو دنیا میں بشر کو معاف کر سکتا ہے تو کیا تیری بارگاہ میں اتنے قرب میں ہوں، کیا تو میری یہ خطا نہیں معاف کر سکتا؟ تو رب تبارک و تعالیٰ اس ابلیس سے فرمائے گا میں نہیں، میرا محبوب معاف کرے گا تو میں تجھے معاف کروں گا. تو میرا محبوب معاف کرے گا. اچھا ایک بات بتا دوں، مقدر کو ٹالنا محال ہے، قضائے مبرم حقیقی کو ٹالا نہیں جا سکتا، لیکن دعا سے ٹل جاتی. لا يتبدل القدر الا بالدعاء. تقدیر نہیں بدلتی ہے مگر دعا سے بدل جاتی ہے. یہ حدیث پاک ہے، رسول کائنات فرماتے ہیں کہ مقدر نہیں بدلتا مگر دعا کر دی جائے تو مقدر بدل جاتا ہے. تو اب سنو، اللہ نے اس شیطان کو، ابلیس کو موقع دیا، کہا سن تیرا تو کوئی صاحب دعا نہ تھا، اپنا مقدر بدلوانا چاہتا ہے. تیرا مقدر تو کافر تھا، کافر ہے، کافر رہے گا، لیکن اگر بدلوانا چاہتا ہے تو صاحب دعا کے دامن کو تھام لے. اگر صاحب دعا تیرے لیے دعا کر دیں گے میں تیری خطا معاف کر دوں گا. بولا گنبد ہے، کہا خواجہ بھولے گنبد میں رہتے ہیں، یہ آستانہ کچوچے کا دیکھ دیکھ کے جلتے ہیں، یہ شیطانی عادت ہے. ابلیس گیا تھا تو اجمیر تو بہت جاتے ہیں، لیکن جن کے دلوں میں محبت نہیں ہوتی وہ جلتے ہیں نا بھائی، ہے نا. اب سنو، ابلیس گیا، مرتا کیا نہ کرتا، گیا، کہا چلو اس مصیبت اور بلا سے اپنے کو بچاؤ، لعنت کا توق نکلے بچوں. اس مصیبت سے بچنے کے لیے جنت کے دروازے پہ گیا. اب جو جنت کے دروازے پہ گیا تو دیکھتا کیا ہے، بہت بلند دروازہ ہے، بہت بلند دروازہ، ایک نہیں 8 ہے. کتنے ہیں؟ کہا جب جس کے گھر میں داخلی اور خارجی دروازے 8 ہوں تو جب دروازوں کا یہ عالم ہے تو دروازے کے اندر کیا عالم ہوگا. اب حسد آ گئی تو گیا تھا رب کی بارگاہ سے آدم کی بارگاہ میں، ارادہ نیکی کا لیا تھا کہ چل کے معافی مانگ لوں گا، لیکن اس نے حسد کیا. حدیث پاک ہے الحسد یاکل الحسنات، حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے. جیسے ہی اس نے نیکی کا ارادہ کر کے قدم بڑھایا، جنت کے دروازے پہ پہنچا. اب یہاں محل کو دیکھ کر حسد کیا. آدم نے کچھ نہیں کیا، میں نے بہت کچھ کیا. اچھا ایک بات اور بھی بتاتا چلو، ذرا بات آ گئی ہے تو کہتا چلو کہ انسان یا کوئی بھی مخلوق اپنی جنس میں رہنا پسند کرتی ہے نا. جنس میں مثال کے طور پر آدمی آدمی کے ساتھ رہے گا، بکری بکری کے ساتھ رہے گی، بھیڑ بھیڑ کے ساتھ، اونٹ کے ساتھ، ٹھیک ہے. جنگلی جانور میں نیل گائے کے ساتھ، ہرن کے ساتھ، جو جس جنس کا ہوتا ہے اسی کے ساتھ تو رہتا ہے.
ہوتا ہے نا بھائی. یہ جو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا رب نے حکم دیا تو اس وقت اس نے کیا اعتراض کیا؟ اعتراض یہ کیا کہ میں آگ کا بنا ہوا ہوں اور یہ مٹی کے ہیں. کہاں اس نے اپنی جنسیت یاد کی؟ جب زمین سے اللہ نے اٹھایا تھا تو اس وقت اس نے اعتراض نہیں کیا. اس نے اس وقت نہیں اعتراض کیا کہ اللہ تو مجھے کہاں لے جا رہا؟ میں آگ کا بنا ہوا ہوں، مجھے آگ والوں میں رہنے دے. میں ناری ہوں، مجھے ناریوں میں رہنے دے. لیکن جب بلند کیا گیا تو نفس نے کہا نہ، ماں چھوٹ رہی ہے چھوٹنے دے، باپ چھوٹ رہا ہے چھوٹنے دے، بھائی چھوٹ رہا ہے چھوٹنے دے، رشتے دار چھوٹ رہا ہے چھوٹنے دے. مرتبہ تو مل رہا ہے، مقام تو مل رہا ہے، درجات تو مل رہے ہیں. عزیزو، یہاں تک کہ ناری تھا نوریوں کے ماحول میں پہنچا، وہاں بھی اعتراض نہ کیا ہے مولا میں ناری ہوں یہ نوری ہے. معلوم کیا ہوا؟ جب تک درجات بلند ہو رہے تھے اس نے سب کچھ چھوڑ دیا، ہر ماحول میں رہنا پسند کر لیا. لیکن جب آلہ کو پستی کی طرف لانے کا رب نے حکم دیا کہ تو آگ ہے، آگ سے بنا ہے اور آدم مٹی سے بنے ہیں، مٹی کی خاصیت پست ہے، تجھے جھک جانا چاہیے. اس نے کہا میں نہیں جھکوں گا. جنسیات آ گئی. یہی ہے انا، یہی ہے میں، جس کی بنیاد پر وہ ذلیل و خوار ہوا. اب جنت کے دروازے پہ بھی یہی حال ہے. کہا میں نے تقویٰ کیا، مجھے جنت نہیں ملی. میں نے پرہیزگاری کی، مجھے جنت نہیں ملی. میں نے سجدے کیے، مجھے جنت نہیں ملی. میں نے رب کا حکم مانا، مجھے جنت نہیں ملی. آدم نے ایک بھی سجدہ نہیں کیا، ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح بھی پوری نہ پڑھی اور انہیں جنت مل گئی. کہا اس میں رہنے نہیں دوں گا. مختصراً جنت میں داخل ہوا اپنی ترکیب سے. دیکھا، کہا اس درخت کو. کہاں دیکھا؟ کہا اس کے پھل کو کھایا؟ کہا نہ، اللہ نے منع فرمایا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب بھی مت جانا. ابلیس نے کہا قریب جانے سے منع کیا، کھانے سے تھوڑی منع کیا. آدم علیہ السلام نے فرمایا اے ابلیس نکل جا، تو میری بارگاہ سے مردود ہو جا، تیرے کہنے میں آنے والا نہیں. خدا نے فرما دیا لا تقربا هذه الشجرہ، I cannot eat it، میں اس کو نہیں کھا سکتا، ہٹ جائیے یہاں سے. وہاں سے وہ چلا گیا. حضرت حوا کو دیکھا، صنف نازک تھی، دیکھا، کہا اسے تو میں اپنے شیشے میں اتار ہی سکتا ہوں. قریب گیا. حوا جنت دیکھی، کہاں دیکھا؟ محل دیکھا، دیکھا نہر دیکھی، دیکھا باغات دیکھے، دیکھا پھل کھایا، کھایا. کہا اس درخت کا پھل کھایا؟ نہ. اللہ نے فرمایا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جانا، اس درخت کے قریب مت جانا. حضرت حوا سے بھی وہی بات کہی، جانے سے منع کیا ہے، کھانے سے منع نہیں کیا. حضرت حوا کی سمجھ میں بات آ گئی. عورتیں جلدی سمجھ لیتی ہیں نا، آ گئی سمجھ میں بات. اور جب سمجھ لیتی ہیں تو اپنے شوہروں کو راضی کرنے کے لیے انہیں ترکیب معلوم ہے. جہاں آنکھ میں آنسو آیا شوہر بھی پگھلا. حضرت حوا گئی، جا کر عرض کیا اے آدم اس درخت کا پھل چاہیے. آدم نے کہا نہ، اللہ نے منع کیا. یہ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ پڑھانے والے، وہ پڑھا دیتے ہیں، آپ پڑھ کے وہی پڑھتے رہتے ہیں، وہی بولتے رہتے ہیں. ایسوں سے بچو میرے عزیز، ایسوں سے بچو. خیال کرو، حضرت حوا نے کہا کھانے سے منع کیا، کھانے سے نہیں، جانے سے منع کیا ہے. کھانے سے تھوڑی منع کیا ہے، چکھنے میں کیا حرج ہے؟ ہم نہیں جائیں گے، وہ دیکھیے ہمارا بڑا محسن ہے، وہ لے کر کے آئے گا. غرض کے حضرت آدم نے بیوی کی اس عرضی کو قبول فرما لیا. وہ پھل آیا، پھل کو آپ نے چکھا، چکھنا تھا حلے بہشتی اتر گیا. المختصر دنیا میں تشریف لائے. سینکڑوں سال تک حضرت آدم نبی ہو کر دعا کرتے رہے. ذرا سوچو، نبی ہو کر دعا کرتے رہے. نبی سے غلطی نہیں ہوتی، نبی سے خطا نہیں ہوتی، اللہ انہیں خطاؤں سے محفوظ فرما لیتا ہے. یہ تو رب کی مرضی تھی، کیونکہ خدا پہلے ہی فرما رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر نائب بنانے جا رہا ہوں. معلوم کیا ہوا کہ منزل جنت نہیں تھی، منزل زمین تھی. جنت نہیں تھی، منزل زمین تھی. عزیزو انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر نائب بنانے جا رہا ہوں. رب فرما رہا ہے آدم اس دنیا میں تشریف لائے، سینکڑوں سال تک دعا کرتے رہے اے اللہ میری بیوی سے ملا دے. اللہ نے ملایا.
کیوں؟ کیونکہ یہ دعا ڈائریکٹ ہو رہی تھی. نبی بھی ڈائریکٹ دعا کرے تو قبول نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ڈائریکٹ دعا کر رہے تھے اللہ میری بیوی سے ملا دے، اللہ نے قبول نہ فرمایا. کیونکہ اس دنیا میں اللہ نے ہر چیز کو وسیلے سے رکھا، بے وسیلہ کچھ نہیں ہے. زمین ہے تو وسیلے سے ہے. پانی کا وسیلہ ہے کہ نہیں؟ پانی ہے، پانی میں بھی وسیلہ، پہاڑ میں بھی وسیلہ، ذروں میں بھی وسیلہ، پتوں میں بھی وسیلہ، نباتات میں بھی وسیلہ. غرض کے دنیا میں جو بھی شے وجود پاتی ہے وہ وسیلے سے پاتی ہے نا عزیزان گرامی. تو اب اس دنیا میں وسیلہ چاہیے. جو بے وسیلہ ہے وہ اپنے کو سمجھ لے اس کا حال کیا ہوگا. کوئی روٹ اگر کسی مثال کے طور پر آپ ایک پودا لگائیے اور اس کو چاند کی چاندنی نہ دیجیے، وہ پودا تیار ہوگا؟ شبنم نہ دیجیے تیار ہوگا؟ بارش کا پانی نہ دیجیے تیار ہوگا؟ میرے عزیز کوئی ایک چیز چھوڑ دیجیے تیار نہیں ہوگا جب تک وسیلوں کو نہیں لوگے. اس وقت تک درخت تیار نہیں ہوگا. تو بلا تمثیل خدا کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں کو مقبول کرانے کے لیے وسیلے کی ضرورت. حضرت آدم ڈائریکٹ دعا کر رہے مولا میری دعا قبول فرما، بیوی سے ملا لیکن رب نے ملایا نہیں. اب جب نہ مل سکی بیوی تو بے چین ہوئے کہ رب کو کیسے راضی کروں. اب غور کرنے لگے اپنے ماضی میں جو دیکھا تھا، ذات باری تعالیٰ کے نام کو دیکھا تھا، وہیں پہ ایک اور نام کو دیکھا تھا جس نام میں ہی تعریف ہے، جس نام میں ہی تعریف ہے. اب جو یہ غور کرنے لگے، جنت کے دروازے پہ گئے وہی نام، محل پہ گئے وہی نام، پتوں پہ کو دیکھا وہی نام، درختوں کو دیکھا وہی نام، ہر بلند مقام پر جہاں